حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا اور آپ نے لکھا کہ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام رب کائنات نے مصر دے تخت اتے بادشاہی عطا فرما چھوڑی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے تو رب کائنات دی بارگاہ اندر عرض کی تھی کہ اے مالک کائنات تے مینو حاکمیت عطا کر چھوڑیے, مینو مصر جیسے شہر دا بادشاہ بنا چھوڑے آئی اور اپنی بارگاہ دے اندر مینو ایک اپنا وزیر بھی عطا فرما دے. یعنی اللہ کے پیغمبر نے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی کہ اے مالک کریم مینو تے بادشاہی عطا کر چھوڑیے, تے مینو بادشاہ مصر بنا چھوڑے آئے, لیکن مصر دے شہر دے اندر بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں, لیکن اے مالک کائنات میں انہیں پڑھے ہوئے ہیں جو کسی دا ٹیسٹ گن کے کسی دے کوئی امتحان گن کے اپنا وزیر نہ بناونا چاہتا, بلکہ تو جس نو پسند کر گن میں اس نو وزیر بناونا چاہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد النبی. حضرات دی وقار رب کائنات نے فرمایا اے پیارے یوسف اگر تو اس وزیر اتے خوش ہے کہ جڑا وزیر میں بڑا کے تینو دیونا چاہنا تو چلا جا جناب تو مصر دے جنگل اندر ایک لکڑ ہارائے جڑا لکڑیاں پیا کردہ جا میں اس کو تیرا وزیر بنا چھوڑیا ہے. اللہ اکبر, رب قادر تے کریم ہویا. رب کائنات نے وقت دے نبی نو حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن دے شاہکار نو جسے حسن دیا لوگ مثالہ دیندہ ہے. اللہ اکبر, لکڑ ہارے دی طرف چل کے گئے جناب, جنگل دے اندر پہنچے ہو لکڑ ہارا لکڑیاں پیا کرتا ہے, اپنی محنت مزدوری پیا کرتا ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام فرمایا, جس وقت اس لکڑہار نے مڑ کے سیدنا یوسف علیہ السلام دی طرف دیکھیا, بے ہوش ہو کے گر گئے. تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی, پوچھا جناب تو سکان ہو, اتنے حسن دے شاکار ہو, اتنے خوبصورت ہو, تے میری طرف چل کے آئے ہو, تو سکان ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں اللہ دا پیغمبر, اللہ دا رسول, اللہ دا نبی جناب یوسف علیہ السلام. اللہ اکبر, قدمہ وچ گر گیا جناب میری طرف پیغام بھیج دیں دے, میں تواڈے کول توڑ چل کے آویندا, لیکن تسا خود میرے کولو چل کے آؤ, وجہ کی ہے اسی بیس تے ریزن کی ہے جناب تسا میرے کول خود چل کے آئے ہو. اللہ اکبر, جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے لکڑیاں کٹن والیا, اے حلال دی روزی کماون والیا, میں خود تیرے کول چل کے نہیں آیا, بلکہ رب کائنات نے میں نے تیرے کول ٹور کے لے آیا ہے. میں خود چل کے نہیں آیا بلکہ میں نے رب تیرے بوئی تے ٹور کے آنا ہے. اللہ اکبر, جس وقت یوسف علیہ السلام نے نال تعارف ہو گیا, آپ نے فرمایا چل میرے نال رب کائنات نے تینو میرا وزیر بنا چھوڑے. اللہ اکبر, جدو مصر دے شہر دے اندر آئے آپ نے جناب نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا, حلف برداری ہو گئی کہ تساں بادشاہ وقت دے وزیر ہو. اللہ اکبر, رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ مالک و مولا شہر دے وچ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, دانشور موجود ہیں, انٹیلیجنٹ موجود ہیں, لیکن تو میں نے ایک لکڑ ہارے دے دروازے تے ٹور کے گن گیا ہے, ریزن کیے مالک کائنات وجہ کیے. اللہ کریم نے فرمایا ہے پیارے یوسف چل دارا سفر کر مادی دی طرف, اپنے مادی دی طرف سفر کر. فرمایا اے پیارے یوسف یاد ہی جدہ تنو اپنے بھائیاں نے تینو اٹھا کے خود وچ سٹ چھوڑیا ہے, اے مالک کریم میں نے یاد ہے. فرمایا او ویلا یاد کر جدو وکدیاں ویکانیاں تو جناب مصر دے شہر دے اندر آیا, مصر دے شہر وچ تیریاں بولیاں لگیاں, مالک کریم میں نے یاد ہے میریاں بولیاں مصر دے بازار وچ لگیاں, میں نے جناب بادشاہ مصر عزیز مصر خرید کے اپنے گھر گن کے آئی. مولا میں نے یہ وقت یاد ہے, میں نے اپنا امادی دا سارا حالات و واقعات یاد ہیں. فرمایا جناب جس وقت انہوں نے گھر کے اندر پرورش کی تھی, جوانی دی عالم اندر پہنچیا,
اور عزیز مصر دی بیوی تیرے ہوتے جناب والا فدا ہو گئی ہے، تیرے ہوتے عاشق ہو گئی ہے، تے تینو بند کمرے دے اندر لے کے چلی گئی، اور ایک کمرہ بند نہیں بلکہ بند کمرے دے اندر بند کمریان، اور 12 کمران ایک روایات دے اندر آنے اس طریقے گولان، ایک روایات دے اندر آنے کے دروازے دے اندر دروازہ بند آئی، فرمایا جس وقت اس تینو برائی دی دعوت دیتی ہے، تینو اپنی طرف مائل کرن دی کوشش کی تھی، اس پیارے یوسف یاد ہے، عرض کی تھی مالک و مولا منو سارے حالات و واقعات یاد نے، فرمایا پیارے یوسف جدو تینو اسا ایک برہان دکھائی رب کائنات نے تفسیر کثیر کے اندر ابن کثیر لکھ دینے کہ رب کائنات نے ایک برہان دکھائی سیدنا یوسف علیہ السلام نو، اور وہ برہان کیڑی برہان آئی، وہ کیڑی دلیل آئی، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام اس کمرے دے اندروں روشندان دے وچ یوسف علیہ السلام نو نظر آئے، آپ نے اپنا انگوٹھا مبارک اپنے ہونٹاں دے اندر ڈال کے رکھے ہویا، فرمایا بیٹا یاد کر تو آپ بھی نبی ہے، تیرا باپ بھی نبی ہے، تیرا دادا بھی نبی ہے، تے دادے دا بھرا بھی نبی ہے، تے تیرا پردادا بھی نبی ہے، ذرا خیال کریں نبوت عصمت تے داغدار ہو سی، کیونکہ تو جدی پشتی نبوت دے خاندان دے اندر آندہ پہ ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا یوسف ایک ٹائم تے اے ویلا یاد ہی، عرض کی تھی مالک کو میں نے سارے حالات واقعات یاد نہیں، فرمایا اسا فرمایا کہ یوسف ذرا غور کر انہا دروازہ دی طرف تسا غور فرمائے، تالے ترٹ دے گئے، 7واں ترٹیا 6واں ترٹیا، حتیٰ کہ تسا پہلے تالے دوتے آ گئے، جدو پہلا تالا ترٹیا سامنے عزیز مصر تو نظر آیا، او زلیخہ اپنا جناب پینترہ بدل کے آدھی عزیز مصر ہو کہ اس رو گھر اندر لے کے آیا ہے، جڑا آدھے گھر دے اندر رہ کے توڑی عزت تے حملہ پیا کر دے، تیری آواز نکلی کہ مالک مدعی بھی آپن جج بھی آپن فیصلے بھی نہ خود کرنے، بڑے امتحان دے اندر آ گیا، کیونکہ جج بھی نہیں دے گھر دائے، ملزم بھی نہیں دے گھر دائے، اور میں کی کرا اسا فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، اسا خود فیصلہ فرما دے میں گیا، اسا فرمایا یوسف اے چھوٹا جیا بچہ جڑا جناب پنگھوڑے دے اندر لیٹے ہویا ہے، اسی طرف اشارہ کر، تو سا جناب والا اس بچے دی طرف اشارہ کیتا، بچے نے بول کے کلام کیتا، اور فرمایا کہ اگر قمیض پیچھے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے نے، یہ قمیض اگو پھٹی ہوئی تو یوسف علیہ السلام جھوٹے نے، اللہ اکبر، جدو قمیض رو دیکھا گیا قمیض پھٹی ہوئی آئی پیچھو، زلیخہ جھوٹی ہو گئی، یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے، فرمایا اے پیارے یوسف اے ویلا بھی یاد ہے، اے وقت بھی یاد ہے، عرض کی تھی مالک میں نے سارے حالات واقعات یاد ہیں، فرمایا اے اوہ بچہ جوانی دی عالم اندر پہنچ کے اپنی مزدوری پیا کریں دائی درختان دے اندر جنگلان دے اندر تن اس دے دروازے تے ٹور کے لے گیا، جس نے ایک نبی دے ایک اوصاف دوتے نبی دی عظمت نو داغدار عمر دو بچایا، رب کائنات اس روزایا نہیں عمر دیتا، اپنے وقت دے بادشاہ دا وزیر بڑھایا، میں قربان ونجا امام الشاہ فاضل بریلی دن جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ دے دین دی خدمت کی تھی، تو جنہوں لوگوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو اعتراض ہٹے نے اپنی زندگی گزاری، انہوں دا مرتبہ اور مقام کے اسی اس تفسیر کبیر اور تفسیر کثیر اس واقعے تو پتہ چلیا کہ جنہوں نے ایک نبی علیہ السلام دی ایک عیب نو بچایا، انہیں دوتے جڑا عیب پہ لگ جائے اس نے صاف کیتا، اعتراض دور کیتا، تو رب کائنات نے اتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، تو جنہوں نے یہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان دے ترانے گائے، انہوں دا مرتبہ اور مقام کیوں سی، تو میں اگلے نعت رسول مقبولہ سے ملتمسہ جناب حافظ شیخ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البتہ تحقیق تواڈے اندر وہ رسول مبعوث فرمایا کہ جڑا مومنہ واسطے حریص بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی وہ اپنی امت دے نال اپنے غلامہ دے نال اتنا پیار کریندا ہے، اتنی محبت کریندا ہے کہ انہاں نو تکلیف آوے میرے مصطفیٰ علیہ السلام خود پریشان ہوندے نے۔
اور اس کی مثال اس طریقے ہے کہ بندہ اپنے جسم کی مثال گنے اگر یہ جسم بندے دا بذات خود جسم دے نال جڑے ہویا ہے اگر جسم دے کسے حصے دے اندر بھی اگر کنڈا چبے تو سارے جسم نو تکلیف ہوندی ہے فوراً اگر جسم دا خدا نہ کرے کسی دا کوئی اعضاء کاٹ کو دے سامنے رکھے ہوئے اس نو کنڈا کے اس نو تیر پہ لگے اس نے وہ تکلیف محسوس نہیں ہونی وجہ کی ہے کیونکہ وہ منقطع ہو چکا ہے وہ جسم دے نالو الگ ہو چکا ہے یاد رکھو جس وقت تک تہاڈا تعلق تہاڈے رسول دے نال پکا جڑے ہویا ہے اگر تانوں کنڈا بھی چگیا ہے تو میرے مصطفیٰ نو گنبد خضرا دے اندر تکلیف ہوندی ہے یہ خالی گال نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام دے غلامہ نو تکلیف ہوئی ہے میرے مصطفیٰ دے غلامہ نے پکارا ہے رسول اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے رسول اللہ نے مدد فرمائی ہے اور کس انداز دے اندر آج تے کال دی گل نہیں بلکہ آج تو تقریباً 700-800 سال پہلے دی گل ہے ایک بندہ کسے دا قرض خواہی کسے دے پیسے دے منیاز اور روم دے اندر تجارت دی غرض نو پہنچیا جس وقت اتنے پہنچیا نا تو جس بندے دا قرض دیونا آئی اس بندے اس نو ویک کے عدالت دے اندر مقدمہ درج کرا کے اس نو اتنے گرفتار کرا کے دیا روم دے اندر وہ قید ہو گیا اس اپنا وطن بھی نہیں اسی کسی نال جان پہچان بھی نہیں اور جج نے یہ ریمارک دیتے کہ تو انہاں دے پیسے واپس کر تو تیری رہائی ہے اگر تو پیسے واپس نہیں کر سکتا تو جیل دیا سلاخت اندر باندھ دے جج نے آرڈر جاری کر کے جیل دیا سلاخت اندر بند کر چھوڑیا کوئی دہاڑے گزر گئے وہ بندہ جیل دیا سلاخت اندر ہے آخر کار دل دے اندر خیال آیا کہ اتنے میرا کوئی ضامن ہی نہیں بن رہا کسی نے میری جان اس علاقے دے اندروں چھڑاونی نہیں روم دے اندروں تاکہ میری کوئی مدد کر سکے دل دے اندر خیال ہے کیوں نہ اپنے نبی دی طرف کوئی خط لکھا کیوں نہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کوئی پیغام بھیجا تو جیل دے دروغے نو سڑیا کہ جناب ایک کاغذ بھی دے ایک قلم بھی دے میں اپنے ایک کسے نو خط لکھنے ہیں جس وقت اس نے قلم بھی لے لی کاغذ بھی لے لیا اور خط لکھ دے کہ خط کا پہلا لیٹر پہلے الفاظ جڑا مضمون پہ دیندہ ہے کہ گناہگار امتی دا خط اپنے رسول اللہ دی طرف یعنی عقیدہ اور اس نظریہ اتنا مضبوط آئی کہ میں ہوا دے حوالے خط کرے تھا میرا یقین ہے میرا خط گنبد خضرج پہنچ ویسی اللہ اکبر اس نے خط لکھیا خط لکھ کے جیل دیا سلاخت اندر ہوا دے حوالے کیتا کہ اے ہوا اے بندے گناہگار دا خط ہے اور اپنے رسول دی طرف اپنے نبی دی طرف جی صفت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ او اپنے جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت استاد العلماء حضرت اعلیٰ مولانا مفتی محمد رشید صاحب سیالوی
حضرات میں عرض کر رہا ہوں، اس غلام نے اپنے نبی دی طرف خط لکھیا، لیٹر لکھیا، اور جو ہی غلام چلیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس ہوتے حاضری جیسا، اور عرض کرتا ہے کہ جناب یا رسول اللہ، رب کائنات نے میں بڑا مال دیتا ہے، بڑی دولت دیتی ہے، میری خواہش ہے کہ میرا کریم نبی میری ڈیوٹی لاوے تو میں وہ دولت اس مقام دوتے خرچ کرا، اس جگہ ہوتے خرچ کرا کہ جس جگہ ہوتے میرا رسول میری اس دولت کی ڈیوٹی لا دے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت وہ بندہ آ کے روضہ رسول ہوتے حاضری دیتی، عرض کی دی یا رسول اللہ، رب کائنات نے میں نے بڑا مال دیتا ہے، بڑی دولت دیتی ہے، میری دل دی خواہش ہے کہ میرے کریم نبی میری ڈیوٹی لین و مال میں اس مقام دوتے خرچ کرا۔ اللہ اکبر۔ جڑا اس غلام نے جڑا خط اس نے لکھائی روضہ رسول دی طرف کہ یا رسول اللہ توڑا گناہگار امتیاں تے جیل دیا سلاخ اندر موجوداں، قرضے دی وجہ تو موجوداں، آقا کرم نوازی فرماؤ میری جان پہچان تھے کوئی نہیں، میں نے تے جان نالا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ او لیٹر و خط روضہ رسول جو نکل گئی اس غلام دی گود چایا۔ اللہ اکبر۔ اس نے وہ خط اٹھایا، سمجھا کہ میری ڈیوٹی لگ گئی، جڑا مقام جڑا لیٹر اندر پتہ لکھا ہے اس لیٹر دے پتے مطابق عدالت اندر پہنچ کے اس کا قرضہ ادا کر کے جد اس نے جیل دیا سلاخاں جو آزاد کروا کے باہر آیا، ایک دوسرے نال پہچان کوئی نہیں، جان دے کوئی نہیں کہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے فرمایا، پوچھیا کہ جناب تسی کون ہو؟ میں تو انہوں جان دیں، میری اتنی بھاری رقم آئی، اتنا بھاری قرض آئی، تسا او ادا کی جائے، میں نے جیل دیا سلاخاں میں باہر کڑھایا نے، میں تو انہوں پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جڑا اس نے خود خط لکھا ہے، اس نے وہ خط کٹ کے لکھا ہے کہ جناب یہ لیٹر تسا بھیج آئی، یہ لیٹر تو آڈا لکھا ہے، اس نے لکھا لیٹر تا میرا لکھا ہے، فرمائے روضہ رسول تو میں بھی حاضر ہویا، میری روضہ رسول تو ڈیوٹی لگی ہے کہ جا کے میرے اس غلام نو آزاد کرا۔ تیارو سمجھو کہ میرے رسول اپنے گناہگار امتیاں نو آج بھی مدد کر دیں، لیکن فقط گل لے کے رابطہ منقطع نہ ہوئے، رابطہ پختہ ہوئے اپنے نبی دنال، بندہ گناہگار بھی ہوئے، میرے مصطفیٰ کرم نوازیاں فرما دینے، کیونکہ بشری تقاضے نال انسان دے کولو غلطیاں ہو جانیاں، گتائیاں ہو جانیاں، لیکن فقط انسان دے دل دے اندر حضور علیہ السلام دی محبت بے لوس ہوئے، عشق بے لوس ہوئے، کدائی میں روضہ رسول تو بندہ مومن خالی نہیں آندا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اے میرا نبی حریص بھی ہے مومنہ دوتے تے رحیم بھی ہے۔ اور بلا تاخیر میں دعوت خطاب پیش کرے سا استاد العلماء جگر گوشہ شیخ القرآن والحدیث، امام المناظرین، فخر آل سنت، شیر آل سنت، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید صاحب سیالوی، نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار حضور علامہ علیہ صاحب سٹیج تے تشریف دینا۔